ابراہیم سکونی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ سیدنا عمر بن عبد العزیز فرمایا کرتے تھے کہ جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ جھوٹ بولنا عیب ہے، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ محمد بن فضالہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن عبد العزیز ایک راہب کے پاس سے گزرے جو ایک جزیرہ میں رہتا تھا۔ وہ راہب ان کو دیکھ کر ان کے پاس چلا آیا، حالانکہ وہ کبھی کسی کے پاس نہیں آیا تھا، اور ان سے کہنے لگا کہ تم کو معلوم ہے کہ میں تمہارے پاس کیوں چلا آیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ راہب نے کہا کہ محض اس لیے کہ تم ایک امام عادل کے بیٹے ہو۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ خلیفہ ہوئے تو چرواہے تعجب سے دریافت کرنے لگے کہ یہ کون شخص خلیفہ ہوا ہے کہ بھیڑیے ہماری بکریوں کو اب کچھ نقصان نہیں پہنچاتے۔ موسیٰ بن عین کہتے ہیں کہ ہم کرمان میں بکریاں چرایا کرتے تھے، بھیڑیے ہماری بکریوں کے ساتھ چلتے پھرتے رہتے تھے اور بکریوں کو نقصان نہ پہنچاتے تھے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ بھیڑیا ایک بکری کو اٹھا کر لے گیا۔ میں نے اسی روز کہہ دیا کہ آج خلیفہ صالح یقیناً فوت ہو گیا ہے۔ چنانچہ جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ اسی روز سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے انتقال فرمایا۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ کا قول ہے کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص زاہد ہو سکتا ہے تو وہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی ہیں۔ دنیا ان کے پاس آئی اور انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ یونس بن ابی شبیب کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو خلافت سے پہلے دیکھا کہ ان کے پاجامے کا نیفہ موٹا ہونے کے سبب ان کے پیٹ میں گھسا ہوا تھا، لیکن خلیفہ ہونے کے بعد وہ اس قدر لاغر ہو گئے تھے کہ ان کی ایک ایک ہڈی گنی جا سکتی تھی۔ عمر بن عبد العزیز کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو جعفر منصور نے پوچھا کہ جب عمر بن عبد العزیز نے انتقال کیا تو کیا آمدنی تھی؟ میں نے کہا کل 400 دینار، اور اگر کچھ دن اور زندہ رہتے تو اس سے بھی کم ہو جاتے۔ مسلمہ بن عبد الملک کا قول ہے کہ میں عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی کی عیادت کے لیے گیا تو دیکھا کہ وہ ایک میلا کرتا پہنے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنی بہن یعنی ان کی بیوی سے کہا کہ تم ان کا کرتا دھو کیوں نہیں دیتی؟ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس دوسرا کرتا نہیں ہے کہ اس کو اتار کر اسے پہن لیں۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے غلام ابو امیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز اپنے آقا کی حرم محترم کی خدمت میں عرض کی کہ مسور کی دال کھاتے کھاتے ناک میں دم آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے آقا کا بھی روز یہی کھانا ہے۔ ایک روز اپنی بیوی سے کہا کہ انگور کھانے کو جی چاہتا ہے، اگر تمہارے پاس کچھ ہو تو دو۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو ایک کوڑی بھی نہیں، تم باوجود کہ امیر المؤمنین ہو تمہارے پاس اتنا بھی نہیں کہ انگور لے کر کھا لو۔ آپ نے فرمایا کہ انگوروں کی تمنا دل میں لے جانا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کل کو دوزخ میں زنجیروں کی رگڑیں کھاؤں۔ آپ کی حرم محترم فرماتی ہیں کہ ایام خلافت میں آپ کی یہ حالت رہی ہے کہ باہر سے آ کر سجدے میں سر رکھ دیتے اور روتے روتے اسی حالت میں سو جاتے، جب آنکھ کھلتی تو پھر سے رونے لگتے۔ ولید بن ابی صائب کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن عبد العزیز سے بڑھ کر کسی شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں دیکھا۔ سعید بن سوید کہتے ہیں کہ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے آئے تو دیکھا کہ ان کے کرتے میں سامنے اور پیچھے پیوند لگے ہوئے ہیں۔ ایک شخص نے کہا امیر المؤمنین، خدائے تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ عطا فرمایا ہے، پھر آپ رحمہ اللہ اپنے کپڑے کیوں نہیں بنواتے؟ آپ تھوڑی دیر سر جھکائے ہوئے کچھ سوچتے رہے، پھر فرمایا کہ تونگری میں میانہ روی اور قدرت میں عفو بڑی چیز ہے۔ ایک روز آپ نے فرمایا کہ میں 50 برس بھی تم میں رہوں تو مراتب عدل کو تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا۔ میں عدل کرنا اور تمہارے دلوں میں سے طمع دنیاوی کو نکال ڈالنا چاہتا ہوں، لیکن دیکھتا ہوں کہ تمہارے دل متحمل نہ ہو سکیں گے۔ آپ کے انتقال کے وقت لوگ بہت سا مال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سب لے جاؤ اور اپنے کام میں لاؤ۔ اس کے بعد آپ نے اپنا مال بھی اس مال میں شامل کر دیا۔ جویریہ کہتی ہیں کہ ہم فاطمہ بنت علی بن ابی طالب کے پاس گئے، انہوں نے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی بڑی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ اگر وہ زندہ رہتے تو ہمیں کسی چیز کی کمی نہ رہتی
اوزائی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ کی عادت تھی کہ جب کسی شخص کو سزا دینا چاہتے تھے تو پہلے احتیاطاً 3 روز تک اسے قید کر کے رکھتے تھے تاکہ غصہ اور جلدی میں اسے سزا نہ دی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے نفس کو اس کی خواہش کے موافق کر دیا تو اس نے اس سے افضل چیز کی خواہش کی۔ عمر بن مہاجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی تنخواہ 2 درہم روزانہ مقرر کی گئی اور آپ کا چراغ دان 3 لکڑیوں کو کھڑا کر کے اس پر مٹی رکھ کر بنایا گیا۔ آپ نے اپنے غلام کو پانی گرم کرنے کے لیے کہا، وہ شاہی باورچی خانے سے جا کر گرم کر کے لے آیا۔ آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے 1 درہم کی لکڑیاں اس کے عوض میں بھجوا دیں۔ آپ کی عادت تھی کہ جب تک آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ سلطنت کے معاملات میں گفتگو کرتے رہتے، آپ بیت المال کا چراغ جلائے رکھتے اور جب وہ اٹھ جاتے تو اس کو گل کر کے اپنا ذاتی چراغ جلا لیتے۔ خلیفہ کے اردلی میں 100 چوکیداروں کوتوال مقرر تھے۔ جب آپ خلیفہ ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ میری حفاظت کے لیے قضاء و قدر اور اجل کافی ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، تاہم اگر تم میں سے کوئی میرے پاس رہنا چاہے تو 10 دینار تنخواہ ملے گی، اور اگر نہ رہنا چاہے تو اپنے اہل و عیال میں چلا جائے۔ عمر بن مہاجر کہتے ہیں کہ آپ کا جی انار کھانے کو چاہا، آپ کے ایک عزیز نے انار بھیج دیا، آپ نے اس کی بہت ہی تعریف کی اور اپنے غلام سے فرمایا کہ جس شخص نے یہ بھیجا ہے اس سے میرا سلام کہنا اور یہ انار واپس کر کے کہنا کہ تمہارا ہدیہ پہنچ گیا۔ غلام نے کہا کہ امیر المؤمنین، یہ تو آپ کے قریبی عزیز نے بھیجا ہے، اس کو رکھ لینے میں کیا مذائقہ ہے؟ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ہدیہ قبول فرما لیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ تھا مگر ہمارے لیے رشوت ہے۔ آپ نے سوائے ایک شخص کے جس نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی تھی، کسی شخص کے درے نہیں لگوائے۔ جب آپ نے اپنے عیال کے نفقہ میں تخفیف کی تو انہوں نے آپ سے شکایت کی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے مال میں اس قدر وسعت نہیں ہے کہ تمہارا سابقہ نفقہ جاری رکھوں، باقی رہا بیت المال سو اس میں تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا اور مسلمانوں کا۔ یحییٰ غسانی کہتے ہیں کہ جب سیدنا عمر بن عبد العزیز نے مجھے موصل کا حاکم بنایا تو میں نے دیکھا کہ وہاں چوری کی وارداتیں بہت ہوتی ہیں۔ میں نے آپ کو اس کی کیفیت سے اطلاع دے کر دریافت کیا کہ ایسے مقدموں میں شہادت پر فیصلہ کروں یا محض اپنی رائے اور وجدان پر؟ آپ نے حکم دیا کہ ہر مقدمہ میں شہادت لینا ضروری ہے، اگر حق طریقے سے ان کی اصلاح نہ کی گئی تو خدا تعالی ان کی کبھی اصلاح نہیں کرے گا۔ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور موصل سب سے زیادہ صاف مقام ہو گیا۔ رجا بن حیا کہتے ہیں کہ ایک روز سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ چراغ گل ہو گیا، وہیں آپ کا غلام سو رہا تھا۔ میں نے چاہا کہ اسے جگا دوں، آپ نے منع فرمایا۔ پھر میں نے چاہا کہ میں خود اٹھ کر چراغ جلا دوں، آپ نے فرمایا کہ مہمان کو تکلیف دینا خلاف مروت ہے۔ آپ خود اٹھے اور تیل کا کوزہ اٹھا کر چراغ میں تیل ڈالا اور اس کو جلا کر اپنی جگہ آ بیٹھے اور فرمایا کہ میں اب بھی وہی عمر بن عبد العزیز ہوں جو پہلے تھا، یعنی چراغ جلانے سے میرے رتبے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ عطا کہتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ رات کے وقت فقہا کو جمع فرماتے اور موت و قیامت کا ذکر کر کے اس قدر روتے کہ گویا ان کے سامنے کوئی جنازہ رکھا ہوا ہے۔ عبداللہ بن غربا کہتے ہیں کہ ایک روز آپ نے خطبہ میں فرمایا کہ لوگوں، اپنی پوشیدہ باتوں میں اصلاح کرو، ظاہری باتوں میں خود اصلاح ہو جائے گی۔ آخرت کے واسطے عمل کرو اور دنیا کے لیے اسی قدر توجہ کرو جتنی ضرورت ہو، اور یاد رکھو تمہارے آباء و اجداد کو موت کھا چکی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ سلف صالحین کی راہ پر عمل کرو کیونکہ وہ تم سے اچھے اور زیادہ عالم تھے۔ جب آپ کے صاحبزادے عبد الملک نے انتقال کیا تو آپ ان کی تعریف کرنے لگے۔ مسلمہ نے کہا کہ ان کی تعریف آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ مرحوم میری ہی نظروں میں قابل تعریف تھا یا اور بھی اسے قابل تعریف سمجھتے تھے، کیونکہ باپ کی نظروں میں بیٹا ہمیشہ قابل تعریف ہوتا ہے، اس لیے اس کے اندازے کا اعتبار نہیں ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی آپ کے پاس آئیں،
آپ نے ان کا استقبال کیا اور ان کے سامنے مؤدب بیٹھ گئے۔ انہوں نے جو کچھ طلب کیا ان کو عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ کے قریبی رشتہ داروں نے کہا کہ ہم مزاح و خوش طبعی کے ذریعے امیر المؤمنین رحمہ اللہ کو اپنی طرف متوجہ کر لیں گے۔ چنانچہ کئی شخص جمع ہو کر آپ کے پاس پہنچے۔ ایک شخص نے خوش طبعی کی راہ سے کوئی بات کہی، دوسرے نے اس کی تائید کی۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے کہا کہ تم لوگ ایک نہایت ذلیل بات پر جمع ہوئے ہو جس کا انجام دشمنی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ قرآن شریف پڑھو، اس کے بعد حدیث شریف دیکھو اور معانی حدیث میں تدبر کرو۔ یحییٰ غسانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ نے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کو ایک خارجی کے قتل سے منع فرمایا اور رائے دی اس وقت تک قید میں رکھیے جب تک یہ توبہ کرے۔ سلیمان نے اس خارجی کو بلایا اور کہا کہ بولو اب کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ اے فاسق ابن فاسق، کیا پوچھتا ہے؟ سلیمان نے کہا کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی رائے سے مجبور ہوں۔ پھر ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ کیا کہتا ہے۔ خارجی نے پھر انہی الفاظ کا اعادہ کیا۔ سلیمان نے کہا بتاؤ اب اس کے لیے کیا کہتے ہو؟ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے کسی قدر سکوت کے بعد کہا امیر المؤمنین، جس طرح اس نے آپ کو گالی دی ہے آپ بھی اسے گالی دے دیجئے۔ خلیفہ سلیمان نے کہا نہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ وہ قتل کر دیا گیا۔ آپ وہاں سے نکلے تو راستے میں آپ کو خالد کوتوال ملا اور کہنے لگا آپ نے عجیب رائے دی کہ امیر المؤمنین بھی اس کو ویسے ہی گالی دے دیں جیسی اس نے دی ہے۔ میں تو ڈر گیا تھا کہ کہیں امیر المؤمنین آپ کی گردن اڑانے کا حکم نہ دے دیں۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز نے پوچھا کہ اگر میری گردن اڑانے کا حکم ملتا تو میری گردن اڑا دیتے؟ خالد نے کہا کہ میں ضرور آپ کو قتل کر دیتا۔ جب سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو خلافت پہنچی تو خالد حسب معمول اپنے مرتبہ پر آ کر ان کے سامنے کھڑا ہوا۔ آپ نے خالد کو حکم دیا کہ یہ تلوار رکھ دو اور اپنے آپ کو معزول سمجھو۔ پھر عمر بن مہاجر انصاری کو بلایا اور کوتوال مقرر کر کے کہا کہ میں نے اس کو اکثر قرآن شریف پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کو ایسی جگہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے جہاں کوئی اس کو نہ دیکھ سکتا تھا۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جو شخص جھگڑے، غصہ اور طمع سے دور رہا وہ فلاح پا گیا۔ کسی نے سیدنا عمر بن عبد العزیز سے کہا کہ اگر آپ اپنے لیے کوئی لحاظ مقرر کر لیں اور کھانے پینے میں احتیاط رکھیں تو بہت اچھا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ الہی، اگر میں قیامت کے سوا کسی اور چیز سے ڈرتا ہوں تو مجھے اس سے امن میں نہ رکھنا۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور طلب رزق میں مارے مارے نہ پھرو۔ رزق مقسوم اگر پہاڑ یا زمین کے نیچے بھی دبا ہوا ہوگا تو پہنچ کر رہے گا۔ ایک مرتبہ آپ نے عمر بن قیس سکونی کو لشکر سائقہ کا سپہ سالار بنا کر روانہ کیا اور رخصت کرتے ہوئے فرمایا وہاں کے نیک لوگوں کی بات سننا اور بدوں سے درگزر کرنا، جاتے ہی ان کا قتل شروع نہ کر دینا اور آخر میں بدنامی نہ اٹھانا، متوسط حالت اختیار کرنا کہ وہ تمہارا مرتبہ بھول نہ جائیں اور تمہاری باتیں سننے کی تمنا کرتے رہیں۔ جراح بن عبداللہ عامل خراسان نے آپ کو لکھا کہ اہل خراسان بہت ناہموار لوگ ہیں، یہ بغیر تلوار کے سیدھے نہ ہوں گے۔ آپ نے جواب میں لکھا کہ تم یہ جھوٹ کہتے ہو کہ اہل خراسان بغیر تلوار کے اصلاح پر نہ آئیں گے۔ عدل اور حق رسانی وہ چیزیں ہیں کہ ان سے خود درست ہو جائیں گے، پس ان میں انہی دو چیزوں کی اشاعت کرو۔ صالح بن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کبھی ایسا اتفاق ہوتا کہ میں کوئی بات امیر المؤمنین رحمہ اللہ سے کہتا اور وہ مجھ سے ناراض ہو جاتے۔ ایک مرتبہ ان کے سامنے ذکر ہوا کہ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ بادشاہ کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے اور جب بادشاہ کا غصہ اتر جائے تب اس کے سامنے جانا چاہیے۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ صالح، میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ تو میرے ساتھ اس کی پابندی نہ کر۔ ذہبی کہتے ہیں کہ میلان نے سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے عہد خلافت میں تقدیر کا انکار کیا۔ آپ نے اس کو بلا کر توبہ کرنے کا حکم دیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں گمراہ ہوتا تو آپ کا یہ ہدایت کرنا مناسب تھا۔ آپ نے فرمایا کہ الہی، اگر یہ شخص سچا ہے تو خیر،
ورنہ اس کے ہاتھ اور پیر کاٹ اور سولی پر چڑھا۔ یہ فرما کر اس کو چھوڑ دیا۔ وہ اپنے عقیدے پر قائم رہا اور اسی کی اشاعت بھی کرتا رہا، مگر خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے اس کو اس عقیدے کے جرم میں پکڑا اور اس کے اعضاء کٹوائے اور سولی پر چڑھا دیا۔ ایک مرتبہ بنو مروان سیدنا عمر بن عبد العزیز کے دروازے پر جمع ہوئے اور آپ کے صاحبزادے سے کہا کہ اپنے والد سے جا کر کہو کہ آپ سے پہلے جتنے خلفاء ہوتے رہے ہیں وہ سب ہمارے لیے کچھ عطایا اور جاگیریں مخصوص کرتے رہے ہیں، لیکن آپ نے خلیفہ ہو کر ہم پر تمام چیزیں حرام کر دیں۔ آپ کے صاحبزادے نے یہ پیغام جا کر کہا تو آپ نے فرمایا کہ ان سے جا کر کہہ دو کہ میرا باپ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، جس کا ترجمہ ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس وقت خوارج کا فتنہ مسلسل جاری تھا اور کسی زمانے میں بھی اس کا استحصال نہیں ہو سکا تھا۔ جب کبھی کوئی زبردست خلیفہ تخت خلافت پر متمکن ہوا تو یہ لوگ خاموش ہو کر مناسب موقع کا انتظار کرنے لگے اور جب کبھی ان کو موقع ملا فوراً میدان میں نکل آئے۔ خوارج اور تمام خفیہ سازشوں اور بغاوتوں کے لیے عراق و خراسان وغیرہ ہی مخصوص رہے اور یہیں سے پرورش پانے کے مواقع حاصل کیے۔ بہرحال خوارج کبھی علانیہ اور کبھی خفیہ سرگرمیوں اور کوششوں میں برابر مصروف رہے ہیں۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تخت خلافت پر متمکن ہوئے اور آپ کی نیکی اور پاک باطنی کا حال لوگوں کو معلوم ہوا تو خوارج بھی آپ کے اخلاق فاضلہ کو دیکھ کر شرما گئے اور انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ جیسے صالح خلیفہ کے زمانے میں حکومت و سلطنت موجودہ کے خلاف کوئی انقلابی کوشش کرنی کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جب تک یہ فرشتہ خصائل خلیفہ موجود ہے ہم اپنی سرگرمیوں کو ملتوی رکھیں۔ چنانچہ آپ کے عہد خلافت میں خارجیوں نے مطلق سر نہیں اٹھایا۔ ایک مرتبہ صرف خراسان میں انہوں نے سر اٹھایا تھا۔ آپ نے وہاں کے عامل کو لکھ دیا کہ جب تک وہ کسی کو قتل نہ کریں اس وقت تک تم ان سے تعرض نہ کرو، مگر ہاں ان کی حرکات و سکنات سے تم واقف رہو۔ پھر آپ نے خوارج کے سردار کو ایک خط لکھا کہ ہم کو معلوم ہوا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے اٹھے ہو، مگر اس بات کا حق تمہارے مقابلے میں ہمیں زیادہ ہے۔ تم ہمارے پاس چلے آؤ اور ہم سے مباحثہ کر لو، ہم حق پر ہیں تو ہمارا ساتھ دو اور اگر تم حق پر ہوئے تو ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ اس خط کو پڑھ کر خوارج کے سردار نے اپنی طرف سے دو ہوشیار آدمیوں کو مناظرے کے لیے روانہ کیا۔ ان دونوں نے آ کر سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ سے مناظرہ کیا۔ خوارج نے کہا کہ تمہارے بزرگ یعنی خلفائے بنو امیہ کافر تھے، ان پر لعنت بھیجنا ضروری ہے۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ تم نے تو کبھی فرعون پر لعنت نہیں بھیجی، حالانکہ وہ بھی کافر تھا۔ لعنت بھیجنے کو ضروری نہ سمجھو۔ جو لوگ توحید و رسالت کے قائل اور ارکان اسلام پر عامل ہیں ان کو کافر کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس مباحثے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان دونوں خارجیوں میں سے ایک تو اپنی جماعت کو ترک کر کے عام مسلمانوں میں شامل ہو گیا، باقی خوارج کی جماعت نے بھی بالکل خاموشی اختیار کر لی۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی وفات۔ خلیفہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے صرف 30 ماہ خلافت کی، لیکن اس مختصر عرصے میں انہوں نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ ان کا دور خلافت امویہ کا سنہرا ترین دور ہے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ان کی اصلاحات کے نتیجے میں صرف فارس سے آمدنی 28 ملین درہم سے بڑھ کر 124 ملین درہم ہو گئی۔ انہوں نے ایران، خراسان اور شمالی افریقہ میں بہت وسیع پیمانے پر کام کروائے، جس میں نہروں، سڑکوں، مسافروں کے لیے پناہ گاہوں اور میڈیکل ڈسپنسریوں کی تعمیر شامل ہے۔ ان کے چھوٹے سے دور خلافت میں لوگ اتنے خوشحال ہو گئے کہ ڈھونڈنے سے بھی انہیں کوئی خیرات کا مستحق نہ ملتا۔ انہی کے دور خلافت میں مصر اور فارس میں اسلام کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا اور وہاں کی عوام نے اسلام قبول کیا، لیکن اس وقت کے شاہی اور امیر تاجروں کی جماعت کو عمر بن عبد العزیز کی اصلاحات اور برابری
سادگی اور عدل کے قانون شدید ناگوار گزرتے تھے۔ خلیفہ کے ایک خادم کو رشوت دے کر انہیں زہر دے دیا گیا۔ جب عمر بن عبدالعزیز نے زہر کے اثرات محسوس کیے تو اپنے خادم سے زہر دینے کا سبب پوچھا تو خادم نے کہا کہ مجھے اس کام کے لیے 1000 دینار دیے گئے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس سے وہ رقم لی اور بیت المال میں جمع کروا دی، غلام کو آزاد کیا اور اسے وہ جگہ جلد از جلد چھوڑنے کو کہا کہ کہیں کوئی اسے مار نہ ڈالے، اور یہ رقم عمر بن عبدالعزیز کی بیت المال میں جمع کروائی گئی آخری رقم تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے 720 عیسوی میں ایک کرائے کے گھر میں وفات پائی۔ انہوں نے 17 دینار ترکے میں چھوڑے، اس وصیت کے ساتھ کہ اس رقم سے گھر کا کرایہ ادا کیا جائے اور ان کی تدفین کے اخراجات پورے کیے جائیں۔ محمد بن معبد کا بیان ہے کہ میں شاہ روم کے پاس گیا تو اسے نہایت غمگین صورت بنائے زمین پر بیٹھے ہوئے پایا۔ میں نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے؟ کہنے لگا تمہیں معلوم نہیں کہ کیا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا بتائیے کہ کیا ہوا؟ شاہ روم نے کہا کہ ایک نیک انسان کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ بولا مسلمانوں کے امیر عمر بن عبدالعزیز اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر چپ رہ کر بولا اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی شخص مردوں کو زندہ کر سکتا تھا تو وہ عمر بن عبدالعزیز ہی تھے۔ مجھے ایسے راہب پر کوئی تعجب نہیں جو دنیا کو چھوڑ کر ایک کمرے میں بند رہ کر عبادتیں کرتا ہو۔ مجھے تو تعجب عمر بن عبدالعزیز پر ہے کہ جس کے قدموں میں دنیا تھی لیکن اس نے اسے لات ماری اور راہبانہ زندگی اختیار کی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی وفات پر مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی بہت روئے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں تھا، مجھے ایک عیسائی ملا۔ تعارف کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کیا تم عمر بن عبدالعزیز کی وفات کے وقت وہاں موجود تھے؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ یہ سن کر رو پڑا اور ان کے حق میں رحمت خداوندی کی دعائیں کرنے لگا۔ میں نے پوچھا تم ان کے لیے دعائیں رحمت کیوں کرتے ہو؟ وہ تو تمہارے مذہب پر نہ تھے۔ اس نے جواب دیا کہ میں عمر رحمہ اللہ کو نہیں روتا، میں تو اس روشنی پر روتا ہوں جو زمین پر تھی اور اب بجھ چکی ہے۔ ایک شخص نے حضرت عبد الرحمن رحمہ اللہ سے درخواست کی کہ جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے تھے کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ بولے آیا تمہیں وہ نصیحت کروں جو میں نے خود دیکھی ہے یا وہ نصیحت کروں جو صرف سنی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ جو نصیحت آپ نے خود دیکھی ہے وہی فرمائیے۔ عبد الرحمن رحمہ اللہ بولے سنو، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وفات کے وقت 11 لڑکے چھوڑے اور ان کا کل ترکہ 17 دینار تھا، جن میں سے 5 دینار ان کے کفن پر صرف ہوئے اور 2 دینار سے ان کے قبر کے لیے زمین خریدی گئی، باقی لڑکوں میں تقسیم ہوا اور ہر لڑکے کے حصے میں تقریباً 19 درہم آئے۔ جس کے برعکس ہشام بن عبد الملک بھی 11 لڑکے چھوڑ کر مرا، جن میں سے ہر ایک کو 10-10 لاکھ درہم ملے۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے مرد کلندر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے ایک لڑکے کو دیکھا، اس نے ایک دن میں 100 گھوڑے جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں دیے، اور ہشام کے ایک لڑکے کو بھی دیکھا جسے لوگ صدقہ دے رہے تھے۔ خدائے ذوالجلال مخلص لوگوں کی نیکیوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے۔ اچھے، بہترین اور تاریخی واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔